السلام علیکم، دیکھ رہے ہیں آپ آپس کی بات. میں ہوں منیب فاروق، میرے ساتھ موجود ہیں نجم سیٹھی صاحب. السلام علیکم. کراچی کے حالات آپ کے سامنے ہیں ناظرین. رحمان ملک صاحب نے جب بیان دیا تھا تو کافی تنقید ہوئی ان پر، لیکن جس طرح کے واقعات پچھلے 3-4 دن میں ہوئے ہیں، اور آج ایک ایکسکلوسیو رپورٹ بھی جو جیو نیوز پر ہی نشر ہوئی جس کے مطابق تقریباً 7,000 لوگ اپنی جانیں گنوا چکے ہیں پچھلے 5 سال کے اندر. جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں اور جب ملک میں الیکشنز کا دور دورہ بھی ہو، کیئر ٹیکر سیٹ اپ بنانے کی باتیں بھی ہو رہی ہو، ساتھ ہی ساتھ قادری صاحب یہ جب فرمائیں کہ اگر ان کا دھرنا 5 یا 10 منٹ اور جاری رہتا تو شاید ملک میں مارشل لاء نافذ ہو جاتا، اسی وقت جب پرویز مشرف صاحب دنیا کے ایک حصے میں بیٹھ کر یہ کہیں کہ 4 یا 3 سال کے لیے اس ملک میں کیئر ٹیکر کا سیٹ اپ آ جانا چاہیے، اور جب اسی وقت ہمارے ملک کے اندر ابھی تک کوئی کنسنسس پاکستان کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ اچیو نہ کر سکی ہوں کہ کس طرح سے ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ بنایا جائے گا، اور لیڈر آف دی اپوزیشن نیشنل اسمبلی کے اندر جب یہ کہیں کہ ان کو نہیں لگتا کہ کسی طرح کا کنسنسس ہو سکے گا، تو یہ تمام سچویشن بہت سے سوالات کو جنم دیتی ہے، اور جو کانسپریسی تھیریز ہیں، جو سازشی مفروضے ہیں، ان کو پنپنے کا بڑا موقع مل جاتا ہے، اور لوگ، ہم جیسے لوگ، عام لوگ پریشان ہوتے ہیں اور بہت سے سوالات ہمارے ذہنوں میں جنم لیتے ہیں. انہی سوالات کو آج ناظرین ہم اٹھائیں گے پروگرام کے پہلے حصے میں، اور آگے چل کے بات کریں گے کہ تحریک طالبان پاکستان نے جو اب نیگوسیشنز کی یا ڈائلاگ کی آفر کی ہے، کیا وہ پاکستان کی حکومت کے لیے اچیویبل بھی ہیں، ان کی کنڈیشنز جو پری کنڈیشنز ہیں ڈائلاگ سے پہلے وہ، اور گارنٹیز فوج کے بہاف پر سیاستدانوں سے مانگی جا رہی ہیں، کس حد تک ممکن ہے تمام باتیں. سیٹھی صاحب، یہ بڑا آج بھی آپ پھر کہیں گے لمبا چوڑا ڈنڈا ہے، لیکن سب سے پہلے ذرا تھوڑا مجھے یہ بتائیں، آپ نے کل کا خبرناک دیکھا تھا؟ کیا چیز؟ خبرناک دیکھا تھا؟ وہ کیا؟ حول ولا قوت. سیٹھی صاحب، پروگرام ہے جیو کا، بڑا مشہور پروگرام ہے، کیا ہو گیا آپ کو؟ خبرناک جس میں آفتاب صاحب ہوتے ہیں. ہاں جی، ہاں نہیں میں نے دیکھا نہیں. کیوں؟ کل بڑا ماشاءاللہ عزت افزائی ہوئی میری اور آپ کی، تو بڑا توا لگا ہمارا، بڑا ریکارڈ لگا. ہاں جی. اچھا، کیا کہہ رہے تھے؟ آپ کو انہوں نے ایک دادا جی بنایا، مجھے دودھ پیتا بچہ بنا لیا تھا. انہوں نے ایکچولی آپ کو دیکھا نہیں ہے. ہاں جی. میں تو شاید جو ہوں وہی لگتا ہوں، مگر آپ ایکچولی ان ریئل لائف آپ بالکل منا نہیں ہیں. آپ یو نو واٹ وہ پنجابی میں کہتے ہیں ڈشکرا ہے. آپ کا یہ بیبی فیس جو ہے نا، یہ بہت مس لیڈنگ ہے. اچھا. ہاں، اور ان کو احساس نہیں اس بات کا. اگر انہیں آپ کی اصلیت پتا ہو تو مجھے منا بنا دے اور آپ کو کچھ اور بنا دے. ایسے کل میں آپ کو ایسے ذرا تھوڑا پٹائی بھی کر رہا تھا. میری پٹائی بھی ہو رہی تھی. یار بات یہ ہے کہ ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ ہماری وہ اتنی عزت کرتے ہیں. مصطفیٰ کھر صاحب تھے تو ان کے بارے میں بڑی نیگیٹو خبریں بھی آتی تھی. وہ پہلی شادی، دوسری، تیسری، چوتھی، 5ویں، 6ویں، 7ویں، 8ویں تک پہنچ گئے. تو وہ ان کے بارے میں وہ مجھے کہتے ہوئے تھے. میں نے کہا خر صاحب یہ آپ کے بارے میں بڑی نیگیٹو خبریں آ رہی ہیں آج کل. کہنے لگے پارٹنر خبر آنی چاہیے، نیگیٹو ہو یا پازیٹو ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، خبر لگنی چاہیے ہر روز. اس سے شہرت ہوتی ہے ہمارے ماحول میں. تو اگر آپ کی اور میری شہرت ہو رہی ہے، ہمارا مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو ہماری شہرت ہو رہی ہے. تو یہ بڑے بڑے لوگوں کی ہوتی ہے، چھوٹے لوگوں کی نہیں ہوتی. اس لیے آپ کو مائنڈ نہیں کرنا چاہیے. ہاں، اور میں آفتاب کو داد دیتا ہوں، اللہ کرے ہر روز ہی ہمارے اوپر ایک پروگرام کر دیا کریں. کبھی کبھی ہمیں بھی بلا لیا کریں، بٹھا دیا کریں، لائیو ہو جائے. ہاں بالکل ٹھیک. ناظرین، یہ تو خیر ایک اور لائٹر نوٹ ہم نے گفتگو کا آغاز کیا. جن خدشات کا اظہار کیا، ایک رپورٹ ہے اس کے اوپر، آپ یہ دیکھیے پھر گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. پاکستان میں تمام سیاسی قوتوں کی جانب سے مقررہ وقت پر انتخابات کے انعقاد کے مطالبے کے باوجود کئی اہم امور پر اتفاق ابھی تک ہوتا دکھائی نہیں دے رہا. مسلم لیگ نون جہاں ایک طرف الیکشن کمیشن کو مزید فعال کرنے، کراچی میں نئی حلقہ بندیوں اور گورنرز کے استعفوں کا مطالبہ مارچ کی صورت میں پیش کر چکی ہے، وہیں دوسری طرف عمران خان بھی الیکشن کمیشن پر اپنے عدم اعتماد کا اظہار کر چکے ہیں. سیاست کی اس گرما گرمی کے علاوہ بلوچستان میں امن و امان کی خراب صورتحال، گورنر راج اور وزیر داخلہ رحمان ملک کے دعوے کے عین مطابق کراچی میں امن و امان کی صورتحال کا مزید خراب ہونا ایسے سازشی مفروضات کو تقویت دے رہا ہے کہ امن و امان کی اس خراب صورتحال میں بلوچستان اور کراچی میں پرامن انتخابات کا انعقاد کیسے ہوگا، جبکہ صدر زرداری کی لندن میں موجودگی کے باوجود اپنے اتحادی جناب الطاف حسین سے ملاقات نہ کرنا بھی ایم کیو ایم اور حکومت کے تعلقات پر سوالیہ نشان کھڑے کر رہا ہے. دوسری طرف انتخابات کے چند دن پہلے تحریک طالبان پاکستان کی جانب سے میاں نواز شریف
مولانا فضل الرحمان اور ڈاکٹر منور حسن کی ضمانت دینے کی صورت میں حکومت سے مذاکرات کی پیشکش بھی اس خدشے کو تقویت دے رہی ہے کہ حکومت کی جانب سے طالبان کے مطالبات کو تسلیم نہ کرنے کی صورت میں خیبر پختونخوا اور فاٹا سمیت پورے ملک میں انتخابی مہم اور انتخابات کس طرح پرامن رہیں گے۔ اور تو اور وزیر اعظم پاکستان جناب راجہ پرویز اشرف اور وزیر داخلہ رحمان ملک کے خلاف توقیر صادق کیس میں ریفرنس دائر کرنے اور رینٹل پارک کیس میں بہت سے اہم امور پر حکومت اور عدلیہ کے مابین تناؤ بھی سازشی مفروضات کو مزید تقویت دے رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ان تمام حقائق کا آنے والے الیکشن سے بالواسطہ یا بلا واسطہ طور پر کیا کوئی تعلق ہے یا نہیں۔ سیٹھی صاحب ساری فیکچوئل چیزیں اب بہت سی چیزیں اکٹھی ہو رہی ہیں، تو سوال بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیا ان کا کوئی تعلق ہے، ایک دوسرے سے کنیکٹ کرتی ہیں یا نہیں۔ میں چاہوں گا کہ چلے یہ سوال ہم بعد میں رکھتے ہیں کہ کیا ان کا تعلق الیکشن سے ہے یا نہیں۔ انڈیویجولی اگر ہم دیکھیں ایک ایک چیز کو، کراچی کے اندر جو ہو رہا ہے، رحمان ملک صاحب نے اس کی جو پیشن گوئی کی وہی ہوا، کراچی کے اندر کلنگز بہت زیادہ ہو رہی ہیں، غریب لوگ شہید ہو رہے ہیں۔ ہوگا کیا اب، لائک وہ کہہ رہے ہیں بڑا ریسٹیونیس پھیلے گی، بڑی انسرٹنٹی پھیلے گی فیبرری کے اندر، آخری مہینہ ہے بیفور دی ریزولوشن۔ جی ہاں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ قوتیں جو نہیں چاہتی کہ الیکشنز ہوں اور جمہوریت کی راہ کو آگے بڑھایا جائے اور اس پہ چلا جائے، اور وہ ملک کے ہر کونے کوچے میں کوشش کریں گے کہ کسی قسم کی افراتفری یا انارکی پھیلائی جائے۔ اور کراچی ایک ایسی بریڈنگ گراؤنڈ ہے جہاں کسی خاص محنت کی ضرورت نہیں کرنی پڑتی، وہاں اتنی فورسز ہیں کہ مارکوٹائی بہت آسان ہوتی ہے، ٹریگر لگانا، آگ چھوٹی سی لگانا اور اس کے ساتھ پھر بہت سی آگ لگ جانا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں آپ دیکھیں سیکٹیرین وارفیئر چل رہی ہے وہاں، اس کے علاوہ گینگ وارفیئر بھی چل رہی ہے۔ اور تیسری صورتحال یہ، تو تیسری بات یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے میں نے یہ کہا تھا کہ الیکشن سے کچھ عرصہ پہلے، 1-2 مہینے پہلے، یہ سیاسی طور پہ ریکوائرمنٹ ہوگی کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ گورنمنٹ کا ساتھ چھوڑ دے اور وہ اپوزیشن میں آ جائے، کیونکہ الیکشن سے پہلے اگر آپ گورنمنٹ کا حصہ ہو جاتے ہیں تو داغ لگ جاتا ہے آپ کے اوپر گورنمنٹ کا، کیونکہ گورنمنٹ کی کارکردگی اتنی اچھی نہیں ہے۔ تو اس کو بلانے کے لیے کہ آپ 4 سال 5 سال ان کے ساتھ رہے ہیں، اور الیکشن سے پہلے آپ کو الگ ہونا پڑتا ہے، وہ الائنس ختم کرنا پڑتا ہے اور آپ اپوزیشن پارٹی بننا پڑتا ہے۔ تو میرا خیال ہے وہاں ایسی قوتیں ہیں جو کہ سب سمجھتی ہیں کہ وہ اب اس وقت گورنمنٹ کو آن دا بیک فٹ کیا جائے اور ایک اپوزیشن کا رول ایم کیو ایم جو ہے وہ ادا کرے۔ میرا خیال ہے اگلے عنقریب بھی آپ دیکھیں گے کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ گورنمنٹ کا ساتھ چھوڑ دے گی اور وہ اپوزیشن میں آ جائے گی۔ اور یہ جو افراتفری ہے یہ اپوزیشن کو سوٹ کرتی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایم کیو ایم کروا رہی ہے، بالکل نہیں۔ میں نے پہلے کہا آپ سے کہ وہاں بہت سی قوتیں ہیں جو کرنا چاہتی ہیں اور یہ کرتی رہتی ہیں، مگر میرا خیال ہے آپ آگے دیکھیے گا کہ ایم کیو ایم بھی علیحدہ ہو جائے گی اور اس کا اپنے ڈیمانڈز جو ہیں گورنمنٹ کے اوپر وہ پریس کرنے شروع کر دے گی۔ اب یہ کب ہوگا یہ پھر میں آپ کو اس کا تجزیہ کرتا ہوں کہ یہ کب ہوگا اور کیوں ہوگا، اس کے ساتھ کوئی اور بھی مقاصد ہے وہ پورے ہوں گے کہ نہیں۔ اچھا، کیونکہ آپ نے مقاصد پورے ہوں گے کہ نہیں، ایم کیو ایم کہتی ہے لگ بھگ 5 سال گزرنے کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اگر زرداری صاحب سے ملاقات ہوئی، اب تو جناب الطاف حسین صاحب کچھ بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے، لیکن کہا یہ جا رہا تھا کہ اگر ملاقات ہوئی تو زرداری صاحب سے پوچھیں گے کہ 5 سال کے اندر متحدہ کو کیا ملا، ایم کیو ایم نے کیا پایا۔ بالکل صحیح ہے۔ اب دیکھیے 2 ایشوز ہیں اس وقت۔ ایک تو ایم کیو ایم لوکل گورنمنٹ چاہتی تھی، لوکل باڈیز چاہتی تھی وہ الیکشن نہیں کرائے، وعدے کرتے رہے، نبھائے نہیں، آرڈیننس بھی پاس کیے مگر ان کو فالو اپ نہیں کیا، تو وہ تو ایک آؤٹ اسٹینڈنگ ڈیمانڈ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ جو ووٹر ویریفیکیشن اور ووٹر لسٹنگ کی کریکشن ہے اور کنسٹیٹیوئنسی ڈیلیمیٹیشن، یہ 2 ایشوز بنے ہوئے ہیں۔ ووٹر ویریفیکیشن تو جاری ہے مگر کنسٹیٹیوئنسی ڈیلیمیٹیشن جو ہے وہ چیف الیکشن کمیشنر نہیں کر رہے۔ ایم کیو ایم کو یہ بات پسند ہے کہ یہ نہیں ہونی چاہیے کیونکہ ان کا فائدہ ہے اس وقت جو کنسٹیٹیوئنسیز بنی ہوئی ہیں، مگر اس کے برعکس آپ دیکھیے کہ اپوزیشن نے یہ ایک بہت بڑا ایشو بنا لیا، نون والوں نے اور جے یو آئی نے اور اے این پی نے یہ ایشو بنا لیا، اور جماعت اسلامی نے بھی، وہ پارٹیاں جو کراچی میں سمجھتی ہیں 1-2 سیٹیں نکال سکتی ہیں اور ایم کیو ایم کو نقصان کر سکتی ہے۔ تو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ جب تک یہ ویریفیکیشن کا کنسٹیٹیوئنسی ڈیلیمیٹیشن کا مسئلہ حل نہیں ہو جاتا اس وقت تک ایم کیو ایم ساتھ رہے گی۔ جب ایم کیو ایم کو احساس ہو جائے گا کہ اب گورنمنٹ نہیں ہمیں یہ ہماری ڈیلیوری دے سکتی اور گورنمنٹ جو ہے پھسلنے والی ہے، یا چیف الیکشن کمشنر نے فیصلہ کر لیا کہ ٹھیک ہے ہم کرتے ہیں ابھی،
کیونکہ پہلے تو یہی فیصلہ نا چیف الیکشن کمشنر کا کہ ہم نہیں کر سکتے پولز سے پہلے وہ سینسس ہونا ضروری ہے. ہاں تو اگر ایسے ہوا اور وہ یہ پریشر آ گیا چیف الیکشن کمشنر کے اوپر کہ آپ کریں یہ, اور وہ اعلان کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم کر لیتے ہیں, ہمارے پاس ٹائم ہے, تو پھر میں سمجھتا ہوں اس سٹیج پہ ایم کیو ایم میں واک آؤٹ اینڈ میٹ بیکم دی اپوزیشن پارٹی. ایک تو یہ, مگر دوسری طرف اس کے ایک اور بھی چیز چل رہی ہے, وہ یہ چل رہی ہے کہ ایم کیو ایم گورنمنٹ کا الائنس کا حصہ رہی ہے. انڈر دی کانسٹیٹیوشن جب کیئر ٹیکر گورنمنٹس وہاں بننی ہے, میں یہ ایکسپلین کر دوں کہ یہاں ان کا کیا تعلق ہے. کیئر ٹیکر گورنمنٹ جب بننی ہے تو قانون کے مطابق, آئین کے مطابق چیف منسٹر کا کون چیف منسٹر بنے گا اس کا فیصلہ آؤٹ گوئنگ چیف منسٹر اینڈ آؤٹ گوئنگ لیڈر آف دی اپوزیشن ان دی اسمبلی, اس پروونشل اسمبلی میں, صوبائی اسمبلی میں وہ فیصلہ کریں گے. اگر اس وقت تو اپوزیشن ہی کوئی نہیں ہے سندھ اسمبلی میں, سارے گورنمنٹ کا حصہ ہے, مطلب اس طرح, اور وہ یہ نہیں چاہیں گے, لیکن وہ نہیں چاہیں گے کہ فنکشنل کے ساتھ بیٹھ کے یہ کیا جائے. اور کیونکہ اگر زرداری صاحب کو کچھ ووٹ مل جاتے ہیں اور اگلے جو سندھ کی جو حکومت بننی ہے آگے جا کے, وہ یقینی طور پہ جو بھی رزلٹ آتا ہے الیکشن کا سندھ کے اندر تو ایم کیو ایم اور پی 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 کی حکومت ہوگی. اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور اس لیے میں سمجھتا ہوں لانگ ٹرم الائنس ایم کیو ایم کا پیپلز پارٹی کے ساتھ برقرار رہے گا. اس لیے اب ٹیکٹیکل طور پہ ایک ایشو بنا کے یہ اپوزیشن میں جائیں گے, اپوزیشن میں جا کے پھر یہ فنکشنل لیڈ کو آؤسٹ کریں گے, کہیں گے ہم زیادہ ہماری سیٹ, اور لیڈر آف دی اپوزیشن یہ خود بنیں گے. پھر اس کے بعد زرداری صاحب کے ساتھ بیٹھ کے اور اگلا چیف منسٹر اور اگلی کیئر ٹیکر کیبنٹ جو ہے وہ یہ مل کے بنائیں گے, تاکہ اس میں دونوں کا کچھ تھوڑا بہت فائدہ ہو جائے. تو سیدھی سی بات ہے کہ چیف الیکشن کمشنر صاحب جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ دیکھیں گے, ٹائٹ کر کے رکھیں گے کہ کوئی ایسی کیئر ٹیکر گورنمنٹ نہ ہو جو کہ کسی کی ٹلٹ ہو کس میں, مگر سلیکشن جو ہے ان دونوں کی ہوگی. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں ٹیکٹیکلی اینڈ اسٹریٹجکلی ایم کیو ایم کے لیے اب ضرورت ہے کہ ان دا نیکسٹ فیو 1 week 10 days 2 weeks 3 weeks they have to leave government and sit in opposition. ابھی سے ہی پیپلز پارٹی, میں نثار کھوڑا صاحب کا اسٹیٹمنٹ پڑھ رہا تھا, وہ کہہ رہے تھے انفیکٹ کہ جی بڑے وہ تنگ ہیں اس بات سے کہ امن و امان کے لیے ہم نے 6000 پولیس والے بھرتی کرنے تھے, الیکشن کمیشن نے پابندی لگا دی ہے. تو وہ تو ابھی سے کوئی اتنے دو ناٹ ریلی ہیپی ود دا وے الیکشن کمیشن از گوئنگ آن. پریشر بہت ہے الیکشن کمیشن کے اوپر. عمران خان, طاہر القادری صاحب نے اسٹیکس کو ریز کر دیا ہے, نون لیگ اور جے یو آئی سب انہوں نے یہ کود پڑے ہیں, اور یہ سب ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ یہ ٹھیک ٹھاک قسم کی ہو. اب پرابلم کیا ہے ان کے لیے, وہ یہ جو ڈیمانڈ ہے نا جی کہ وہاں کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے وہ آؤٹ گوئنگ چیف منسٹر اور آؤٹ گوئنگ لیڈر آف دی اپوزیشن, یہ ہر جگہ پر اپلائی کرتا ہے. تو اگر کراچی میں یا سندھ میں ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی بنائیں گے تو پھر پنجاب میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ بنائیں گے, اور کے پی میں پیپلز پارٹی اور جے یو آئی بنائیں گے, کیونکہ جے یو آئی وہاں اپوزیشن میں ہے, بالکل اے این پی ساتھ ہے نا, تو یہ ان کی الائنس مل کے ان کے ساتھ کرے گا. اور بلوچستان میں اب آپ نے ذکر ہی کر دیا تو اس ایشو کو ڈسکس کر لیا جائے. بلوچستان میں آپ دیکھیے صورتحال کیا چل رہی ہے. ابھی گورنر رول ہے نا, ابھی گورنر رول ہے. تو اب آگے کیا ہونے جا رہا ہے, 2 چیزیں ہونے جا رہی ہیں. ایک تو یہ ہونے جا رہا ہے کہ آپ نے دیکھا کہ 2 ماہ کے لیے گورنر رول بنا ہے, 2 ماہ تک وہ نیشنل اسمبلی میں ضرورت نہیں ہے کہ اس کو ٹیبل کیا جائے, یا اس کو اپروو کیا جائے. 2 ماہ تک یہ چل سکتا ہے وداؤٹ اینی اپروول فرام اسلام آباد, ٹھیک ہے. اب 2 ماہ تو ان کے پاس ہیں الیکشن سے پہلے, تو یہ 2 ماہ تک گورنر رول چلے گا. مگر آپ نے دیکھا جے یو آئی نے مل کے دوسری اپوزیشن پارٹیز کے ساتھ, جس میں وہ بھی ہیں بی این پی بھی ہے اور کچھ انڈیپینڈنٹس ہیں, ان دونوں کے ساتھ مل کے انہوں نے احتجاج کیا ہے کہ جی آپ ریسٹور کریں ہمارے چیف منسٹر کو, گورنر رول ختم کریں, اس کے بعد ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں, ہم اپوزیشن بن جاتے ہیں. پی 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 ایم ایل کیو اور اے این پی, آپ گورنمنٹ میں ہیں, آپ ہمارے ساتھ مشاورت کریں اور ہم وہاں کا چیف منسٹر نیا بناتے ہیں. رائسانی صاحب کو کہتے ہیں وہ ریزائن کر دیں, ہم نیا بنا لیتے ہیں. یہ آفر آئی ہے جے یو آئی کی طرف سے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایونچولی ایسے ہی ہوگا. اچھا, یہ 2 ماہ تک یہ گورنر رول چلے گا. اس سے پہلے یہ رائسانی صاحب کو ریسٹور کر کے چھٹی کروا دیں گے ان سے, اور اس کے بعد جے یو آئی اور بی این پی اپوزیشن میں, اور وہ گورنمنٹ میں پی 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 ایم ایل کیو اور اے این پی, اور وہ بیٹھ کے ایک وہاں کا چیف منسٹر اور کیئر ٹیکر کیبنٹ بنا لیں گے. 12-13 جنوری کو شروع ہوا گورنر رول, تو 12-13 مارچ تک تو یہ جا سکتا ہے نا وداؤٹ اینی پرابلم. لیکن وہ کہہ رہے ہیں اس سے پہلے ہو جائے گا. لیکن اس سے پہلے آپ یہ کہہ رہے ہیں لفٹ ہو جائے گا گورنر رول. ہاں اوکے, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے لفٹ ہو جائے گا تاکہ جوائنٹ سیشن آف پارلیمنٹ کی ضرورت نہ پڑے, اور اس سے پہلے ہو جائے گا. اوکے. اب سیٹھی صاحب یہ تو چلیں بات ہے, وہ جو فیکچوئل چیزیں ہمارے سامنے آ گئی, سندھ کا ہو گیا, بلوچستان کا ہو گیا. قادری صاحب
نیب ایک پھر انہوں نے ایک ٹائم لائن دے دی, انہوں نے بتا دیا کہ جی میرے کیا پلانز ہیں. پرویز مشرف صاحب کہیں بیٹھ کے لندن میں بیٹھ کے دبئی میں بیٹھ کے وہ ایک اسٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں کہ جی 3-4 سال کے لیے کیئر ٹیکر آ جانا چاہیے. تو اس سے بہت سے لوگ اپسیٹ ہو جاتے ہیں اور آج بھی کہتے ہیں جی سازشیں ہو رہی ہیں. رضا ربانی صاحب بھی کہتے ہیں, ٹائم اینڈ اگین کہتے ہیں. سو قادری صاحب مطلب تھریٹ ہیں, پٹیشن وہ سنا ہے کہ 6 تاریخ کو فائل ہو رہی ہے, وہ ڈیزولوشن چاہ رہے ہیں الیکشن کمیشن کی. اب دیکھیے یہاں 2-3 باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ڈاکٹر قادری صاحب آئے یہاں, ڈاکٹر صاحب, تو وہ بالکل ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ ڈیلے الیکشن وہ آرٹیکل کی ذکر کرتے تھے, اور وہ کہتے تھے الیکشن کو ڈیلے کریں, اور وہ کہتے تھے کیئر ٹیکر گورنمنٹ لمبی چوڑی آئے, وہ صفائی کرے, یہ کرے, وہ کرے, اور یہ بھی کہتے تھے کہ جوڈیشری اور آرمی کو اسٹیک ہولڈرز کو انکلوڈ کیا جائے, مشاورت کی جائے, ان کے تحت یہ سارا کچھ بنے. آہستہ آہستہ جب پریشر پڑا باقی ڈیموکریٹک فورسز سے تو سوری کر کے وہ پیچھے ہٹتے گئے. ایونچولی ایک سٹیج ایسی آئی کہ ایم کیو ایم بھی چھوڑ گیا, اور پھر وہ اپنا لانگ مارچ کر کے گئے. کتنے 4 ملین 40 لاکھ کی وہ ان کا وعدہ تھا لوگ لے کے جائیں گے, اور 10% اس کے لے کے گئے, انفیکٹ 1% لے کے گئے. 40 لاکھ کے 40,000 50,000 لوگ لے گئے. تو وہاں جا کے انہوں نے دیکھا کہ اب ان کے پاس کیا آپشن تھی, کیونکہ اناؤنس کر دیا تھا, جانا ہی جانا تھا. آپ نے دیکھا پہلے 1-2 دن تو ان کی کوئی دال نہیں گل رہی تھی. اس کے بعد کیا ہوا کہ جیسے ہی سپریم کورٹ نے پرائم منسٹر صاحب کے خلاف ایک آرڈر دیا کہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے, اور ان کو اریسٹ, ایکچولی یہ نہیں کہا تھا کہ ان کو اریسٹ کیا جائے, وہ غلط بریکنگ نیوز بن گئی تھی. ان کو یہ کہا تھا کہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے, اور کارروائی کے طور پہ ان کے خلاف FIR کٹوائی جائے اور اریسٹ کیا جائے. یہ نہیں کہ آج ہی ابھی جائیں کوئی فورس سے آ کے ان کو اریسٹ کر لے. اور اس وقت جو امپریشن کریٹ ہوا وہ یہی امپریشن کریٹ ہوا کہ جیسے کہ ان کا آدھا ایجنڈا پورا ہو گیا, اور انہوں نے خود کہا میرا آدھا ایجنڈا پورا ہو گیا, اب آدھا رہ گیا, وہ کل تک ہو جائے گا. اور وہ کل تک کیا توقع کر رہے تھے, ان کا خیال تھا کہ PTI عمران خان سب کود جائیں گے, اور یہ ایک لہر سونامی بن جائے گی, اور اس کے بعد ہم دھمکی دیں گے اسلام آباد کو, اور پلان B جو ہے وہ آپریشن میں آ جائے گا. مگر جب عمران خان صاحب نے جوائن نہیں کیا, بیکاز انہوں نے دیکھا کہ ساری ملک کی جمہوری قوتیں دوسری طرف کھڑی ہیں, اور تو اس لیے انہوں نے اچھا فیصلہ کیا کہ ہم اس قسم کی چیز نہیں کرنا چاہتے. تو پھر ڈاکٹر قادری کو ایک آنریبل فیس سیونگ ایگزٹ چاہیے تھی, ان کو وہ مل گئی. یہ ان کا کہنا کہ اگر وہ کچھ کرتے تو مارشل لاء لگ جانا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ 2 باتیں جلدی سے میں کر دوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ گریز نہیں ہے, یہ ایک بڑی بری بات کی انہوں نے, کہ جیسے کہ ایسے لگتا ہے کہ وہ مارشل لاء لگوانے گئے تھے, اور جب پھر سوچ لیا کہ شاید میں مارشل لاء نہ لگواؤں, کیونکہ پہلے ذکر کر چکے تھے اسٹیک ہولڈنگ اور اس قسم کی باتوں کا. تو یہ ان کو نہیں کہنا چاہیے تھا. دوسری بات یہ کہ ان کی غلط فہمی ہے کہ اگر ان کا خیال تھا کہ وہ اگر تھوڑا سا وہاں توڑ پھوڑ کرتے تو مارشل لاء لگ جاتا. بالکل مارشل لاء نہیں لگنا تھا. افسوس اس بات کا, کیونکہ اس سے پہلے فوج کی طرف سے بڑی کلیریفیکیشن ہمارا کوئی تعلق نہیں, مگر مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ ISPR ہر چھوٹی سی چیز کے اوپر تو کلیریفیکیشن دے دیتی ہے, ہیومن رائٹس واچ کے اوپر بھی دے دیتی ہے, اور اتنا بڑا اسٹیٹمنٹ انہوں نے کر دیا ہے. تو میں توقع کروں گا کہ کل ISPR کی طرف سے یہ اسٹیٹمنٹ آنا چاہیے کہ مارشل لاء لگنے کا اس وقت بھی کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, اور نہ ہی آگے لگنے کا کوئی سوال پیدا ہوتا ہے. اور یہ غلط فہمی ہے, ہمیں استعمال نہ کیا جائے, ہمارے کندھے سے سیاستدان فائرنگ نہ کرے, فوج آؤٹ آف پالیٹکس ہے اور آؤٹ آف پالیٹکس رہے گی. میں سمجھتا ہوں اس قسم کا بیان آنا چاہیے, اور اگر نہیں آئے گا تو بہت سے لوگ یہ سوچیں گے شاید کوئی سازش, جو پہلے بات ہو رہی تھی کہ کسی نے اشارہ کیا ہے, کوئی سازش ہے, وہ جو پرسیپشن ہے وہ گہری ہوگی. رحمان ملک صاحب کہتے ہیں نا کہ اسی بات کے اوپر چیف جسٹس صاحب کو سو موٹو لینا چاہیے قادری صاحب کے خلاف کہ انہوں نے یہ بات کیوں کی ہے اس جوڈیشری کے ہوتے ہوئے مارشل لاء کی بات. میں نہیں سمجھتا چیف جسٹس صاحب سو موٹو لیں گے. بہرحال ناظرین ایک بریک کا وقت ہے, بریک سے واپس آتے ہیں تو آگے گفتگو کو بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے.